أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. مخارج الصفات کی نظری و عملی مشق کے حوالے سے آج ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ اس سے قبل ہم نے 4 مضامین کو تفصیل سے بیان کیا تھا، جن میں سے آواز کی ماہیت اور انسان کا جو اعضائے تکلم ہے یا جہاز نطق ہے اس کو بھی ڈیٹیل سے بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا۔ پھر حروف عربیہ کے انواع و اقسام بھی بیان ہوئے، اور پھر اس کے بعد مخارج کو بڑی تفصیل کے ساتھ مخارج عامہ اور خاصہ کی مکمل تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ آج ہم عربی حروف کی جو صفات ہیں، یہ مقدمے کا 5واں اور آخری سبق ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہر حرف کی طرف تفصیل کے ساتھ جائیں گے اور اس کے عملی مشق بھی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو عربی حروف کی جو صفات ہیں، صفت ایسی کیفیت اور حالت کو کہا جاتا ہے جو حرف کو مخرج سے ادا کرتے ہوئے لاحق ہوتی ہے۔ وہ جو کیفیت ہے، اگر اس میں کوئی خلل واقع ہو جائے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی آ جائے، تو حرف کی آواز کی نوعیت، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ پورا حرف ہی بدل جائے اگر وہ کیفیت صحیح طریقے سے حرف کی ادا نہ کی جائے۔ تو اس کیفیت کو صفت کہا جاتا ہے، جس کیفیت کے ساتھ اس حرف کو ہم ادا کرتے ہیں مخرج سے، اس حالت اور کیفیت کو صفت کہا جاتا ہے۔ تو صفات جتنے بھی ہیں حروف کے، ان کی تعداد اور اقسام کا چارٹ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے صفات کے ہیں 2 اقسام، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ تو لازم اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے لیے لازم و ملزوم ہو، یعنی ایسی صفت جو ہر وقت حرف کے ساتھ موجود ہو، کسی بھی حالت میں وہ حرف سے جدا نہ ہو، ایسی صفت کو صفت لازمہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صفات عارضہ ہیں، یعنی بعض کیفیتوں میں وہ موجود ہوتی ہے حرف کی بعض کیفیتوں میں، اور بعض کیفیتوں میں وہ موجود نہیں ہوتی، تو اس کو صفات عارضہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ جو صفات لازمہ ہیں، ان کے آگے 2 اقسام ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ متضادہ کا معنی ہے یعنی ایک دوسرے کے ضد میں آنے والے، ایک دوسرے کے ضد ہوں گے، جیسے دن رات کی ضد ہے، اسی طرح سفید سیاہ کی ضد ہے، اسی طریقے سے یہ بھی صفات ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ تو اگر ایک صفت کسی حرف میں کچھ حروف میں پائی جائے اور دوسری صفت اس کے ضد دوسرے حروف میں پائی جائے گی، تو دونوں صفت بیک وقت ایک حرف میں جمع نہیں ہو سکتی۔ متضادہ میں یہ ہے کہ دونوں صفت بیک وقت ایک حرف میں جمع نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے کوئی ایک صفت موجود ہوگی، اگر ایک آ گئی تو پھر اس کے ضد نہیں آ سکتی اس حرف میں، اس لیے ان کو متضادہ کہا جاتا ہے۔ اور غیر متضادہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کے ضد میں نہ آنے والی ہیں، یعنی بعض حروف میں پائے جا سکتے ہیں اور بعض حروف میں نہیں پائے جائیں گے، تو اس طریقے سے یہ غیر متضادہ ہے۔ اب ان کی تعریف جو ہے وہ اور ان کی تفصیل اور ڈیٹیل وہ اگلی سلائیڈ میں آپ کے سامنے آئے گی۔ تو سب سے پہلے تعریف صفات لازمہ کی تعریف، ایسی صفات کو کہتے ہیں جو حروف میں ہمیشہ اور ہر حال میں پائی جاتی ہیں۔ لازم کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر حال میں پایا جانا، ہر صورت میں یہ صفات لازمی پائے جائیں۔ اگر وہ صفات حرف میں ادا نہ ہو تو وہ کسی دوسرے حرف میں بدل جاتا ہے،
یا اس میں پھر وہ نقص آ جاتا ہے، یا اس میں نقص آ جاتا ہے۔ یہ صفت اگر موجود نہ ہو، نہ ادا کی جائے اس حرف کے اندر، تو حرف کی حیت بدل جاتی ہے، وہ حرف کسی دوسرے حرف میں بدل جاتا ہے، یا پھر وہ حرف ناقص ادا ہوتا ہے، کامل ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ صفات لازمہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کے بغیر صفات کی حالت اور حیت بدل جاتی ہے۔ اور صفات عارضہ کیا ہے؟ وہ صفات ہیں جو حروف میں کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی۔ ان صفات کے بغیر حرف ادا تو ہو جاتا ہے، لیکن حسن جو حرف کا ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ یہ صفات بعض حروف میں پائے جاتے ہیں اور بعض میں نہیں، سب میں نہیں ہوتے یہ صفات عارضہ۔ کچھ حروف میں صفات عارضہ، یہ نہیں ہے کہ صفات عارضہ تمام حروف میں، لازمہ تو تمام حروف میں موجود ہوں گے، لیکن صفات عارضہ تمام حروف میں موجود نہیں ہوں گے۔ بعض حروف میں ہیں، بعض حروف میں صفات عارضہ ہیں ہی نہیں۔ اب جو صفات لازمہ، ان کے آگے ہم نے دو انواع بتلائے ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ متضادہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بالمقابل آنے والی ایسی دو صفات جو نہ بیک وقت کسی حرف میں جمع ہو سکے اور نہ کوئی حرف ان سے خالی ہو سکتا ہے، یعنی ایک وقت میں دونوں نہیں آ سکتے، ایک ہی وقت میں دونوں صفت ایک حرف میں آ نہیں سکتے، اور اسی طریقے سے دونوں صفات سے حرف خالی ہو، ایسا بھی ممکن نہ، یعنی دونوں میں سے ایک صفت لازمی پائی جائے گی کسی نہ کسی ایک حرف میں۔ اور غیر متضادہ حروف کی وہ لازمی صفات جو کسی حرف میں ضرور پائے جائے لیکن ان کے بالمقابل کوئی صفت موجود نہ ہو۔ یہ تعریف ہے صفات لازمہ کی اور صفات عارضہ کی۔ پھر صفات لازمہ کی جو دو اقسام ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ، یہ ان کی مختصر سی تعریف ہے۔ اب تفصیل کی طرف آتے ہیں تو صفات لازمہ متضادہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ میں سب سے پہلی جو دو صفت جو ایک دوسرے کے ضد میں آنے والی ہیں وہ ہیں ہمس اور جہر۔ ہمس اور جہر، یہ ہمس اور جہر کس اعتبار سے تقسیم ہے ان حروف کی؟ اس اعتبار سے کہ بعض حروف ایسے ہیں کہ جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو سانس جاری رہتا ہے، حرف کو ادا کرتے ہوئے سانس جاری رہتا ہے، اور بعض حروف ایسے ہیں کہ جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو سانس جاری نہیں رہتا۔ جیسے مثال کے طور پر فا کو دیکھ لیجئے، جب ہم فا کو ادا کرتے ہیں اف، تو سانس اس میں جاری رہتا ہے، اور بعض حروف ایسے ہیں کہ جب ہم ادا کرتے ہوں گے تو سانس ان کا اس میں جاری نہیں ہوتا، جیسے اب یہاں سانس جاری نہیں ہو رہا۔ تو یہ سانس کے جاری رہنے اور جاری نہ رہنے کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ بعض حروف ایسے ہیں کہ جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو حرف بھی ادا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ سانس بھی جاری رہتی ہے، اور بعض حروف ایسے ہیں کہ جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو سانس جاری نہیں رہتی۔ جن حروف میں سانس جاری رہتی ہے ان کو حروف ہمس کہا جاتا ہے، ان کو حروف ہمس کہا جاتا ہے، اور جن حروف میں سانس جاری نہیں رہتی ان کو حروف جہر کہا جاتا ہے، ان کو حروف جہر کہا جاتا ہے۔ تو ہمس کی تعریف کیا ہے؟ ہمس کی تعریف یہ ہے کہ اوتار صوت جو آپ کے نیچے تصویر ہے، یہ اوتار صوت کی تصویر ہے، ووکل کارڈز جن کو انگلش میں کہا جاتا ہے، آواز کی تانتیں اردو میں ان کو کہا جاتا ہے، ان کے کھلے رہ جانے کی وجہ سے جب حروف ہمس ہم ادا کرتے ہیں تو یہ کھلے رہ جاتے ہیں، بند نہیں ہوتے، بالکل کھلے رہ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ حرکت بھی نہیں کرتے، کھلے رہ جاتے ہیں اور حرکت بھی بہت زیادہ ادا نہیں کرتے، ان میں حرکت نہیں آتی، اور ہوا کی سانس کی جو ہوا وہ بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف پست ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حروف پست ہو جاتے ہیں۔ ان کی پستی کی وجہ سے ان کو حروف ہمس کہا جاتا ہے۔ تو سبب اس کا یہی ہے کہ ووکل کارڈز اوتار صوت بالکل کھلے رہ جاتے ہیں، حرکت نہیں کرتے، ہوا کی مقدار زیادہ خارج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی آواز میں پستی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے آواز میں، جس کے بنا پر ان کو حروف ہمس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ ان کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت، یہ تقریباً 10 حروف ہیں، فحثہ شخص سکت، جن کا مجموعہ ہے۔
اب آپ ان کو ادا کیجئے، دیکھیے ان سب میں آپ کی ہوا سانس جو ہے وہ جاری رہ رہی ہے۔ اف، اش، اس، اہ، اش، اخ، اص، اس، اک، اک۔ یہ ان میں سب میں اس طریقے سے ہوا جو ہے، سانس جو ہم لے رہے ہیں، جو ہوائے زفیر ہے، وہ ان کے ساتھ جاری رہ رہی ہے، رک نہیں رہی ہے وہ ہوائے زفیر۔ تو اس جریان کے، ہوا کے جریان کو، سانس کے جریان کو ہمس کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے بالمقابل جو حروف جہر ہیں، ان میں اوتار صوت بالکل آپس میں مل جاتے ہیں۔ تصویر آپ کے سامنے، جن میں یہ آواز کی تانتیں بالکل آپس میں ملے ہوئے ہیں، آپس میں ملنے کی وجہ سے پھر یہ حرکت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، تیزی سے حرکت کرتے ہیں، اور جس کے بنا پر سانس کی ہوا میں اخراج میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ چونکہ یہ بند ہو جاتے ہیں تو اب سانس کی جو ہوا، اس کے اخراج میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جب رکاوٹ آتی ہے تو پھر حرف کی آواز بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے، حرف کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ تو حرف کی آواز کا بلند ہونا، اسے جہر کہا جاتا ہے، اسے جہر کہا جاتا ہے۔ اب آپ ان کو ادا کر کے دیکھیے، ان 10 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں 28 حروف میں سے، یہ سارے کے سارے حروف جہر ہیں۔ تو عین کو آپ ادا کیجئے، آ، یہاں ہوا خارج نہیں ہو رہی ہے، صرف حرف کی آواز آ رہی ہے، ہوا خارج نہیں ہو رہی۔ او، ام، او، از، ان، اق، آ، ار، ا، از، ای، او، اب، اد، اد، اق، ال، اب۔ جتنے بھی حروف ہیں یہ حروف جہر کہلاتے ہیں، کیونکہ ان میں ہوا جاری، جو انسان کی ہوا خارج ہوتی ہے سانس کے ساتھ، وہ ہوا جاری نہیں رہتی ان کے اندر، آواز جس کی بنا پر بلند ہو جاتی ہے، اس بنا پر ان کو حروف جہر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم ترین صفات متضادہ میں سے صفت ہے، جن کا خیال رکھنا اور لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہوا کی مقدار جاری رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ یہ ہوا کی مقدار کو جاری رکھنا ہے ان حروف کے ساتھ، حروف ہمس کے ساتھ، اور جہر کے ساتھ بالکل بھی ہوا خارج نہیں ہوتی، بلکہ ہوا رک جاتی ہے رکاوٹ آ جانے کی وجہ سے۔ دوسری جو صفات متضادہ ہیں وہ ہے صفت شدت اور رخاوت۔ ان کے درمیان ایک درمیانی صفت ہے جسے صفت بینیت کہا جاتا ہے۔ یہ تقسیم اس اعتبار سے کہ جب ہم حروف کو ادا کرتے ہیں مخرج سے، تو کبھی کبھار کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی آواز دراز ہو جاتی ہے، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی آواز دراز ہو جاتی ہے، ان کو حروف رخاوت کہا جاتا ہے۔ اور جن حروف میں آواز دراز نہیں ہوتی، بلکہ وہ حرف ادا ہوتے ہی اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، تو ان کو حروف شدت کہا جاتا ہے، ان کو حروف شدت کہا جاتا ہے۔ اور جو درمیانے ہیں، کچھ حروف بینیت کے ہیں، درمیانے ہیں، جن میں آواز تھوڑی مقدار میں دراز ہوتی ہے، کچھ رکاوٹ آنے کی وجہ سے بہت زیادہ درازی ان میں نہیں آتی، بلکہ تھوڑی مقدار میں درازی آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو حروف بینیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں دو ہی صفات ہیں، شدت اور رخاوت۔ رخاوت کے اندر آواز کے اندر درازی آ جاتی ہے، مخرج سے جب ہم حرف کو ادا کرتے ہیں تو آواز دراز ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے حرف خاء سب سے پہلے آیا ہے رخاوت کے اندر، اخ، اب اس کے اندر آواز دراز ہو رہی ہے، اخ، خاء کی آواز لمبی ہو رہی ہے، آواز میں درازی آ رہی ہے۔ دال میں اذ، اس میں درازی آ رہی ہے، آواز میں درازی آ رہی ہے، تو اس کو رخاوت کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو، اس صفت کو صفت رخاوت کہا جاتا ہے کہ یہ نرم حرف ہیں، آواز ان کی دراز ہو جاتی ہے۔ اور شدت کا معنی سخت حروف، ایسے سخت حروف کہ ان کی آواز جم جاتی ہے، جیسے ہی حرف ادا ہوتا ہے آواز جم جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر آواز میں بالکل بھی درازی نہیں ہے، حمزہ کو ہم نے ادا کیا، آواز وہیں جم گئی، آواز لمبی نہیں ہوئی۔ اور حروف رخاوت میں آواز لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ جتنا بھی اس کو لمبا کریں، لمبا کر سکتے ہیں۔ تو آواز میں یہ درازی جو آتی ہے، اس کو رخاوت، یہ حرف کے نرم ہونے کی نشانی ہے کہ حرف نرم ہے، جس کی وجہ سے اس کی آواز
میں درازی آ رہی ہے، اور بینیت کے اندر آواز دراز ہوتی ہے لیکن اس مقدار میں نہیں ہوتی جتنے کہ رخاوت کے حروف میں آواز دراز ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے، صفت شدت اور صفت رخاوت۔ شدت کا مطلب یہ ہے حرف کے مخرج کے بند ہونے کے سبب سے حرف کو ادا کرتے وقت اس کی آواز کے جریان، آواز کی درازی، آواز کے جریان کلی طور پر بند ہو جائے، کلی طور پر اس کا جریان بند ہو جائے تو وہ حروف شدیدہ ان کا مجموعہ ہے اجد قطن بکت، اجد قطن بکت۔ یہ حروف شدت ہیں، وہ حروف ہیں کہ جن میں آواز جاری نہیں رہتی، آواز بند ہو جاتی ہے۔ اج اج اب اج، یہ وہ حروف ہیں کہ جن میں آواز جاری نہیں رہتی، اور رخاوت والے جتنے بھی حروف ہیں ان میں آواز جاری ہو جاتی ہے۔ اخ، از، اغ، اس، اح، اف، اف، اض، اش، او، اص، از، ای، اس، آ، اہ۔ اور بینیت والے یہ ان کا مجموعہ ہے لن، عمر، ال، ان، اع، ام، ار۔ ان میں درازی ہے لیکن اس مقدار میں نہیں ہے جتنے کہ رخاوت کے حروف میں درازی آتی ہے آواز میں، تو اس وجہ سے ان کو حروف بینیت کہا جاتا ہے، یہ درمیانے حروف ہے۔ تو یہ بھی اہم صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف شدت کا مجموعہ یاد کر لیں، اجد و قطن بکت، اور بینیت کے یاد کر لیں لن، عمر، باقی جتنے بھی ہیں وہ رخاوت میں چلے جاتے ہیں۔ تیسری جو متضاد صفات ہیں وہ ہیں استعلاء اور استفال۔ اصل میں آواز میں کبھی کبھار اتار اور چڑھاؤ آ جاتا ہے، تفخیم اور ترقیق آ جاتا ہے۔ یہ کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا جو آخری حصہ ہے اوپر کی طرف اٹھ جانے کی وجہ سے، بلند ہو جانے کی وجہ سے، تالو کی طرف اٹھ جانے کی وجہ سے زبان کی جڑ کا، اس بنا پر پھر آواز میں موٹاپا آ جاتا ہے، آواز میں تفخیم آ جاتی ہے، موٹاپا آ جاتا ہے۔ تو جن حروف میں یہ کیفیت آ جائے کہ زبان کی جڑ ان میں اٹھ جائے اوپر کی طرف، تالو کی طرف، تو ان کو حروف استعلاء کہا جاتا ہے۔ استعلاء علو سے ہے، بلند ہونے سے۔ تو اس میں کیا چیز بلند ہوتی ہے؟ وہ زبان کی جڑ یہاں پر بلند ہوتی ہے۔ اور استفال کا معنی ہے نیچے کی طرف جھکنا، نیچے کی طرف جھکنا۔ تو یہاں پر زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کی طرف نہیں اٹھتی بلکہ نیچے کی طرف جھکی رہتی ہے، جن کی وجہ سے حروف میں موٹاپا نہیں آ جاتا ہے، مفخم نہیں بنتے حروف بلکہ مرقق بنتے ہیں۔ ان کو حروف مستفلہ کہا جاتا ہے۔ تو استعلاء کیا ہے؟ اس کی تعریف حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اوپر تالو کی طرف اٹھ جانے، حلق کی تنگی اور آواز کا تالو کے قبے کی طرف بلند ہونے کی وجہ سے آواز کا پر ہونا۔ جب آواز پر ہو جاتی ہے، کیوں پر ہوتی ہے؟ کیونکہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے اور آواز کا جو ہے وہ تالو کا جو قبہ ہے، درمیان کا جو قبہ ہے، اس کی طرف آواز بلند ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے آواز پر ہو جاتی ہے۔ اس آواز کا پر ہونا اس کو صفت استعلاء کہا جاتا ہے، اس کو صفت استعلاء کہا جاتا ہے۔ اور اس کے حروف جو ہیں وہ ہیں خصہ، بغطن، قف، اخ، اص، اب، اغ، اق، اق، اف۔ یہ جتنے بھی حروف ہیں خصہ، بغطن، قف، یہ سارے کے سارے حروف مستعلیہ ہیں۔ ان میں استعلاء پایا جاتا ہے، موٹاپا آ جاتا ہے، یہ پر حروف ہیں۔ اور پر ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے تالو کی طرف، اور آواز تالو سے قبے کی طرف جو ہے وہ آواز بلند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے موٹاپا آ جاتا ہے حرف کے اندر، تو اس کو حروف مستعلیہ۔ اور اس کے بالمقابل حروف مستفلہ ہیں۔ یہ حروف جب ہم ادا کرتے ہیں تو زبان کی جڑ جو ہے وہ نیچے رہتی ہے، زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے اور حلق کے اندر وسعت آ جاتی ہے۔ وسعت آنے کی وجہ سے تو پھر آواز جو ہے وہ تالو کے قبے کی طرف بلند نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آواز بالکل باریک رہتی ہے، بلند پر آواز نہیں ہوتی۔ تو یہ باقی جتنے حروف ہیں خص، بغطن، قف کے علاوہ وہ سارے کے سارے حروف مستفلہ ہیں۔
مجموعہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خود صدقت القذ، کیونکہ یہ کم تعداد میں حروف ہیں، ان کو جب مجموعہ کے یاد کریں گے تو ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف مستفلہ کہلائیں گے، یعنی وہ حروف جن کو باریک پڑھا جاتا ہے اور نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یہ تیسری قسم ہے حروف متضادہ کی۔ ٹوٹل یہ 6 صفات آپ کے سامنے آ گئے۔ اب یہ جو حروف مستعلیہ ہیں ان کے کچھ مراتب ہیں، بعض حالات میں یہ زیادہ پر پڑھے جاتے ہیں اور بعض حالات میں یہ کم پر پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھا جاتا ہے نہیں۔ ان کی 5 مراتب ہیں۔ جو اوپر کے مراتب ہیں، پہلے مراتب ہیں، ان میں زیادہ پر پڑھا جاتا ہے، اور بعد کے مراتب میں ان کو کم مقدار میں، کم درجے میں پر پڑھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مقدار پر پڑھنے کی وہ یہ ہے جس میں پہلا مرتبہ اگر حرف مفتوح ہو اور اس کے بعد الف، جیسے اب آپ کے سامنے قال، یہاں پہ دیکھیں قاف مفتوح ہے اور اس کے بعد الف آ رہا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے کہ جس میں آپ کے پاس حرف مستعلی آ رہا ہو، وہ حرف مستعلی مفتوح ہو، اس کے اوپر فتحہ ہو اور اس کے بعد الف آ رہا ہو، تو اس حرف کو سب سے زیادہ پر پڑھا جاتا ہے، اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر پڑھا جاتا ہے۔ قال، قال زیادہ پر پڑھا جاتا ہے، یہ پہلا مرتبہ۔ دوسرا مرتبہ کہ اگر حرف صرف مفتوح ہو، اس کے بعد الف نہ ہو، تو یہ دوسرا مرتبہ ہے پر پڑھنے کا، قد، قد۔ اور تیسرا مرتبہ ہے حرف مضموم، اگر وہی حرف ضمہ کے ساتھ آ جائے، پیش کے ساتھ آ جائے، یقول، یقول یہاں پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ چوتھا مرتبہ کہ اگر وہ حرف ساکن آ جائے، یہ پر پڑھنے کا چوتھا مرتبہ، یقطعون، یقطعون۔ اور سب سے کم تر جو مرتبہ ہے وہ حرف مکسور ہے۔ حرف مکسور چونکہ کسر جو ہے، کسرہ جو ہے، یہ حرف کو بہت زیادہ پر پڑھنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس وجہ سے اس کو کم مقدار میں پر پڑھا جاتا ہے جب کسرہ ہو۔ قیلا، قیلا، زیادہ زور اس پہ دینا نہیں ہے، قیلا جیسے بعض لوگ دیتے ہیں، یہ غلط، بالکل پر تو کرنا ہے لیکن مقدار سب سے آخری رکھنی ہے، قیلا، اس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو سب سے زیادہ مرتبہ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ حرف مفتوح اس کے بعد الف ہو۔ قال، اب دیکھیں تو پانچوں میں پڑھ رہا ہوں، قال، قد، یقول، یقطعون، قیل۔ اس طریقے سے یہ ان کے مراتب ہیں۔ اوپر کا مرتبہ سب سے زیادہ موٹا ہے اور نیچے کا مرتبہ سب سے کم تر موٹاپا، کم تر پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد صفت اطباق اور انفتاح۔ 4 حروف ایسے ہیں کہ جن کے اندر صفت اطباق پائی جاتی ہے۔ اطباق کا مطلب یہ ہے کہ زبان اور تالو کے درمیان آواز منحصر ہو جاتی ہے، آواز بند ہو جاتی ہے، یہ صفت اطباق کہلاتی ہے۔ 4 حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ ان کے اندر آواز منحصر ہونے کی وجہ سے موٹاپا اور پر ہونے کے اعتبار سے یہ اور زیادہ موٹے بن جاتے ہیں، یعنی باقی جو مستعلی حروف ہیں آپ نے پڑھے کہ وہ 7 ہیں، ان میں سے یہ جو 4 حروف ہیں یہ اور زیادہ پر پڑھے جاتے ہیں باقی 3 حروف کے مقابلے میں، کیونکہ ان کے اندر استعلاء بھی ہے، اطباق بھی ہے، یعنی آپ کی زبان بھی، اس کی جڑ بھی اوپر تالو کی طرف اٹھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ آواز بھی بند ہو رہی ہے، تالو اور زبان کے درمیان بیچ میں آواز بند بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا موٹاپا اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس آواز کے بند ہونے کو، منحصر ہونے کو، اس کو صفت اطباق کہا جاتا ہے۔ تو حرف کو ادا کرتے وقت آواز کا زبان اور اوپر کے تالو کے درمیان منحصر ہونا، بند ہو جانا، اس آواز کا بند ہونے کو اطباق کہا جاتا ہے۔ یہ 4 حروف میں صرف پایا جاتا ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، اس، اغ، اق، اض۔ یہ ان 4 حروف کے اندر آواز منحصر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان میں صفت اطباق، اور باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ منفتح ہیں، ان کے اندر آواز جو ہے وہ تالو اور زبان کے درمیان منحصر نہیں ہو رہی ہے، اس عدم انحصار کو انفتاح کہا جاتا ہے۔ تو یہ حروف منفتحہ ہیں، اس وجہ سے
ان میں بالکل باقی حروف تو بالکل پر نہیں ہے، لیکن ان میں 3 حروف جو مستعلیہ ہے باقی حروف، وہ ان میں قدرے جو ہے وہ ان کے مقابلے میں جو ہے وہ پر پڑے جاتے ہیں. تو یہ اطباق اور انفتاح ہے. متضاد صفات میں سے آخری 2 صفتیں جو ہیں وہ اطلاق اور اسمات. ان کا آواز کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ بعض حروف ایسے ہیں جو آسانی کے ساتھ زبان سے خارج ہوتے ہیں، ادا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مخرج بالکل ہونٹوں کے قریب ہے، بالکل ہونٹوں کے قریب. تو بالکل روانگی کے ساتھ ایک چیز اگر قریب ہو تو وہ پہلے نکل جاتی ہے، آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اور ایک چیز کا مخرج اگر دور ہو، حلق والے حروف ہیں یا دیگر حروف ہیں، ان کا مخرج دور ہونے کی وجہ سے تو وہ آسانی کے ساتھ نکلتے نہیں ہیں، ادا نہیں ہوتے. تو کسی حرف کا اپنے مخرج یعنی ہونٹ اور زبان کے کنارے سے بہت سہولت اور جلدی سے ادا ہونا، اس کو اطلاق کہا جاتا ہے، اس کو اطلاق کہا جاتا ہے. تو یہ کون سے حروف ہیں؟ فر من لب اس کا مجموعہ ہے. فا کا بھی مخرج ہونٹ ہے. را، میم، نون ان کا بھی مخرج مسوڑوں اور زبان کی نوک اور مسوڑے ہیں. لام، با، تو یہ جتنے بھی حروف ہیں یا تو ان کا مخرج ہونٹ ہیں یا مسوڑے ہیں، جس کی وجہ سے بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ادا ہو جاتے ہیں. تو ان کو حروف مطلقہ کہا جاتا ہے، اطلاق کے حروف ہیں. اور ان کے مقابلے میں اسمات وہ حروف ہیں جن کے مخارج دور ہیں ہونٹ سے، تو جس کی وجہ سے ان کو نکلنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے. ان کو صفت اسمات کہا جاتا ہے. تو یہ 10 صفات آپ کے سامنے آ گئے. ہمس اور جہر. ہمس اور جہر کے اندر یہ ہے کہ سانس جاری رہتا ہے، جن حروف میں سانس جاری رہتا ہے تو وہ حروف ہمس ہیں، جن میں سانس جاری نہیں رہتا وہ حروف جہر ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے ہمس اور جہر کے بعد شدت اور رخاوت. جن حروف کے مخارج میں درازی آ جاتی ہے، آواز میں درازی ہے، تو وہ حروف رخاوت ہیں، نرم حروف ہیں. اور جن میں درازی نہیں آتی تو وہ حروف شدت ہیں، سخت حروف ہیں. پھر آپ نے پڑھا کہ زبان کی جڑ اٹھنے کی وجہ سے جو ہے وہ بعض حروف پر پڑے جاتے ہیں تو وہ حروف مستعلیہ ہیں، ان کے مقابلے میں حروف مستفلہ ہیں جن میں زبان کی جڑ اوپر کی طرف نہیں اٹھتی. پھر آپ نے پڑھا ہے 2 صفات اطباق اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ انفتاح ہے. تو اطباق کے اندر تالو اور زبان کے درمیان آواز منحصر ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر ان حروف کا موٹاپا اور بڑھ جاتا ہے آواز منحصر ہونے کی وجہ سے. تو یہ صفت اطباق ہے. اس کے مقابلے میں صفت انفتاح ہے کہ جن میں آواز منحصر نہیں ہوتی. اور اطلاق اور اسمات یہ آخری آپ نے 2 صفات پڑھے ہیں متضادہ کے اندر. آسانی کے ساتھ جو حروف ادا ہوتے ہیں چونکہ ان کا مخرج بالکل ہونٹوں کے قریب ہے یا ہونٹ ہے یا اس کے قریب ہے تو یہ آسانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، تو یہ صفت اطلاق ہے. اس کے مقابلے میں صفت اسمات ہے، وہ حروف کے جو ادا ہونے میں تھوڑا وقت لیتے ہیں تو وہ حروف اسمات ہیں. تو یہ حروف صفات متضادہ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں. اب ہم ان صفات کی طرف آتے ہیں جو صفات غیر متضادہ ہیں، لازم ہیں لیکن غیر متضاد ہیں. جاری رکھیں. صفات لازمہ غیر متضادہ میں سب سے پہلی صفت اور بڑی اہم ترین صفت ہے وہ ہے صفت قلقلہ. صفت قلقلہ. یہ جو حروف ہیں آپ کے سامنے جو لکھے ہوئے ہیں قطب جد، قطب جد، قاف، قا، با، جیم اور دال، ان کی ایک کیفیت جب یہ ساکن ہو، ہر حالت میں نہیں ہے، یہ قلقلہ ان میں ہر حالت میں نہیں آتا، صرف اس حالت میں آتا ہے جب یہ حروف ساکن ہو. تو حالت سکون میں جب یہ حروف ساکن ہو تو پھر ان کو جنبش دے کر ادا کرنا پڑتا ہے، جنبش دے کر ان کو ادا کرنا پڑتا ہے. تو جنبش اس طرح سے آتی ہے کہ جو دونوں اعضاء ان کے ادائیگی کے جو دونوں اعضاء ان کے کناروں کو جب ہم جدا کرتے ہیں تو اس وقت ہم ان کو جنبش دے کر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، جنبش دے کر ادا کرتے ہیں. اور ان میں پھر زبر زیر پیش کی ملاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، زبر زیر کی پیش کی ملاوٹ اس کا بھی شائبہ نہیں آنا چاہیے. جب ہم اق جیسے مثال کے طور اق ادا کرتے ہیں، اق، اب، اج، اد، یہ جنبش دے کر ان کو ادا کرتے ہیں تو دونوں جو اعضاء ہیں
ادائیگی کے، جیسے با کے اندر دونوں ہونٹ ادا ہوتے ہیں تو ہم ان کو جدا کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن حرکات ثلاثہ کا شائبہ نہیں آنا چاہیے، زبر زیر، ایسا نہیں کہ ہم ان کو اس انداز سے جنبش دیں کہ حرکت کا شائبہ آ جائے، جیسے آبا آبا، اب یہاں پر فتحہ کا شائبہ آ رہا ہے، فتحہ کی ملاوٹ آ رہی ہے، اس انداز سے اس کو ادا نہیں کرنا، بلکہ صرف جنبش دینی ہے اور حرکات ثلاثہ کا شائبہ اس میں نہیں آنا چاہیے۔ اب تو اس جنبش دینے کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ صفت بڑی اہم ہے اور اس کے حروف یہ 5 ہیں، ان کو لازمی یاد رکھنا چاہیے، اور یہ صرف حالت سکون میں، یعنی جب ان کے اوپر جزم ہو تو صرف اس حالت میں، اس کیفیت میں ہم اس کو ان میں قلقلہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے پھر کچھ مراتب ہیں قلقلہ کے، بعض حالات میں قلقلہ زیادہ مقدار میں، بعض حالات میں قلقلہ کم مقدار میں۔ جب زیادہ مقدار میں ہو تو اس کو ہم قلقلہ کبریٰ کہتے ہیں، کم مقدار میں ہو تو اس کو ہم قلقلہ صغریٰ کہتے ہیں۔ قلقلہ کبریٰ دو کیفیت ہیں اس کی، قلقلہ کبریٰ کی دو کیفیت ہے، یا تو حرف قلقلہ بالکل کلمے کے آخر میں، کلمے کے آخر میں حرف قلقلہ آ جائے، ساکن بھی ہو وہ حرف قلقلہ اور کلمے کے آخر میں آ جائے، جیسے برب الفلق، اب یہاں پر فلق کلمہ کے بالکل آخر میں آیا تو اس کو قلقلہ کبریٰ کہا جاتا ہے، قلقلہ کبریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ شدیدہ یعنی زوردار، شدید مطلب ہے زوردار، قلقلہ کبریٰ ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ شدیدہ، زوردار قلقلہ ہے۔ برب الفلق ولم یولد، یہاں بھی یولد کے اندر بالکل کلمے کے آخر میں حرف دال آیا ہے تو یہ بھی قلقلہ کبریٰ ہے، لیکن اس کی مقدار کیا ہے؟ کبریٰ کے اندر بھی دو مقدار ہیں، شدیدہ اور اشد، زوردار پھر اس کے مقابلے میں زیادہ زوردار۔ زیادہ زوردار کب ہوتا ہے حرف قلقلہ یا قلقلہ کبریٰ کب ہوتا ہے؟ جب آخر میں حرف ساکن مشدد آ جائے، شد والا حرف اگر آ جائے اور اس پہ قلقلہ کرنا ہو تو شد کی وجہ سے اس کا قلقلہ اور زیادہ زوردار بن جاتا ہے، جیسے سورۃ اللہب کے اندر یا سورۃ المسد جسے کہا جاتا ہے، ہم تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں قلقلہ بھی کرتے ہیں لیکن شد کی وجہ سے یہ قلقلہ بہت زیادہ زوردار بن جاتا ہے، تو زیادہ زور اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر شد نہ ہو، کلمے کے آخر میں حرف ہو تو یہ خالی زوردار ہے، لیکن اگر مشدد آ جائے تو اور زیادہ زوردار بن جاتا ہے۔ وتب، اسی طرح الحق، الحق، اسی طرح الحج، الحج، یہ اتنے حروف قلقلہ مشددہ ہے، تو شد کی وجہ سے یہ زیادہ زوردار، قلقلہ کبریٰ بھی ہے لیکن کچھ صرف زوردار ہیں اور کچھ زیادہ زوردار ہیں۔ زوردار کون سے ہیں؟ کہ جو خالی جو ہے وہ مشدد نہ ہو، خالی ساکن ہو، اگر ساکن کے ساتھ مشدد بھی ہو تو پھر یہ زیادہ زوردار بن جاتا ہے، تو یہ دونوں مرتبے قلقلہ کبریٰ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں قلقلہ صغریٰ ہے، جب حرف قلقلہ جو ہے وہ کلمے کے بیچ میں آ جائے، کلمے کے بیچ میں، آخر میں نہیں آئے بلکہ کلمے کے بیچ میں آ جائے یا کلام کے بیچ میں آ جائے، کلمہ یا کلام کے بیچ میں آ جائے۔ تو وسط کلام، کلام کے بیچ میں مثال یہ ہے قد افلح، قد افلح، لم یلد ولم، لم یلد ولم، یہ وسط کلام کی مثال ہے۔ اور وسط کلمہ کی مثال ہے یطمع، مقدارہ، یطمع مقدارہ، کلام کلمے کے بیچ میں یہاں پر حرف قلقلہ آ رہا ہے، یطمع بالکل لفظ کے بیچ میں آ رہا ہے، مقدار ہو یہاں بھی لفظ کے بیچ میں آ رہا ہے، تو یہ جو قلقلہ، یہ قلقلہ صغریٰ کہلاتا ہے۔ اس لیے صغریٰ کیونکہ اس میں مقدار قلقلے کی کم ہو جاتی ہے۔ جب کلام کے آخر میں ہو یا مشدد ہو تو پھر ایسی صورت میں جو ہے بہت زیادہ زوردار قلقلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت جو غیر متضاد ہے اور لازم ہے وہ ہے صفت صفیر، صفت صفیر۔
सफीर का लफ्जी मतलब है सीटी बजना, सीटी बजाना, ये सफीर कहलाता है, ये लफ्जी माना है इसका। तो ये सिफत का मतलब क्या है? किसी हर्फ का तंग गुजरगाह से गुजरने की बिना पर उसकी आवाज में शिद्दत या जोश पैदा हो। जब तंग गुजरगाह हो, कोई ऐसा रास्ता हो जो बिल्कुल तंग हो, वहां से आवाज जब गुजरती हो तो उस आवाज के अंदर फिर जोश आ जाता है, शिद्दत आ जाती है, तो इसको सफीर कहा जाता है। तो ये 3 हरूफ हैं, ज़ा, सीन और साद। इनमें सफीर के अंदाज देखें, अज, अस, अस। और इनको हरूफ सफीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर जो आवाज पैदा होती है, ये मुख्तलिफ परिंदों के चहचहाने जैसी आवाज जो है वो पैदा होती है, इसीलिए इसको हरूफ सफीर, सीटी की जैसी आवाज पैदा होती है और मुख्तलिफ परिंदों की आवाजों से मिलती जुलती आवाज निकलती है, जिसकी वजह से इनको हरूफ सफीरिया कहा जाता है। उसके बाद सिफत लीन, लीन का माना है नरमी। तो बाज हरूफ ऐसे हैं जब हम उनको अदा करते हैं तो इस कदर नरमी उनके अंदर पाई जाती है कि वो बड़ी आसानी के साथ अपने मखरज से निकलते हैं, और जितना चाहे हम उनको खींच सकते हैं नरम होने की वजह से। तो उनको इसलिए हरूफ लीनिया कहा जाता है और इस सिफत को सिफत लीन कहा जाता है। तो ये 2 हरूफ के अंदर पाए जाते हैं, वाव और या, लेकिन कंडीशन के साथ, खास हालतों में। वाव जब साकिन हो और उसका माकबल मफ्तूह हो, औ, और इसी तरह या साकिन और उसका माकबल मफ्तूह हो, आई। इन दोनों हालतों में ये वाव और या हरूफ लीन बन जाते हैं, बाकी हालतों में ये हरूफ लीन नहीं होते। जब ये खुद साकिन हो और माकबल का हर्फ मफ्तूह हो तो ये हरूफ लीन कहलाते हैं। तो इनके अंदर नरमी आ जाती है, जिसकी वजह से इनको लीन कहा जाता है। सिफत तफशी, तफशी का माना फैलना, तफशी का माना अरबी जुबान में फैलना। तो जिस हर्फ में यह सिफत पाई जाती है वो हर्फ इस कदर फैल जाता है कि उसकी आवाज पूरे मुंह के अंदर जो है आवाज भर जाती है। नीचे के दांतों के अंदरून हिस्से से आवाज इस कदर फैल जाती है कि नीचे के दांतों के अंदरून हिस्से से आवाज टकरा जाती है। अश, ये सिर्फ एक हर्फ के अंदर अश आवाज का फैलाव, इस कदर फैलाव आ जाता है कि नीचे के दांतों के अंदरूनी हिस्से से भी वो आवाज, वो फैलाव, वो आवाज जो है हर्फ का टकरा जाता है, जिसकी वजह से इसको सिफत तफशी कहा जाता है। और ये हर्फ जो मुतफशी है वो सिर्फ एक ही हर्फ है, वो हर्फ शीन है। उसके बाद सिफत तकरीर, तकरीर का माना तकरार से निकला है। हम उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तकरार, किसी चीज का तकरार के साथ अदा होना, तो इसको सिफत तकरीर कहा जाता है। तो चूंकि मखरज के अंदर तंगी आ जाती है, तो तंगी आने की बिना पर अगर कोई हर्फ अदा होते हुए उसके अंदर लर्जा या कपकपाहट तारी हो जाए, तरफ ज़िबान, ज़िबान के अंदर कपकपाहट, लर्जा तारी हो जाता है। और क्यों ये लर्जा तारी होता है? मखरज की तंगी की वजह से, मखरज की तंगी की वजह से जो है वो तरफ ज़िबान पर लर्जा तारी हो जाता है। तो जब वो हर्फ अदा होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो बार बार अदा हो रहा है, तकरार के साथ अदा हो रहा है। और तो ये ऐसे लगता है जैसे 4-5 राह अदा हुए हैं एक साथ। वैसे तो हो तो एक रहा है, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि इसमें तकरार आ रहा है, और तकरार आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? मखरज में तंगी की वजह से। तो इस तंगी की वजह से तरफ ज़िबान, ज़िबान के जो किनारा है उसके अंदर लर्जा पैदा होता है, कपकपाहट पैदा होती है, जिसकी वजह से ये तकरार की आवाज पैदा हो जाती है। इसको सिफत तकरीर, और ये सिर्फ एक ही हर्फ में, रा के अंदर ये सिफत पाई जाती है तकरीर की। सिफत इस्तितालत ये अहम तरीन सिफत है जो सिर्फ एक ही हर्फ में, हर्फ ग़ाद में पाई जाती है। जैसे आपको मैंने बताया मखरज अदा मखारिज के अंदर के हर्फ ग़ाद ऐसा हर्फ है कि जिसको सिर्फ अरबी ज़बान ही का ये हर्फ है, किसी और ज़बान में ये अदा होता ही नहीं। बाकी ज़बानों में इसकी शक्ल तो मौजूद है, लेकिन अरबी ज़बान में जैसे अदा होता है वैसे बाकी जो अहले ज़बान है, उर्दू वाले, पंजाबी वाले या जो भी ज़बान वाले, वो उसकी शक्ल तो उनके ज़बान में मौजूद है, लेकिन अदायगी की कैफियत कुछ और है। अरबी ज़बान में जो इसकी अदायगी की कैफियत है उसके अंदर एक सिफत पाई जाती है, वो सिफत इस्तितालत। इस्तितालत का माना है, ये तवालत से आया है। तवालत का माना है लंबा होना, दराज होना, तवील होना।
طویل ایک لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا معنی لمبا، تو استطالت کا معنی طوالت کو طلب کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے، طوالت کو طلب کرنا، طول کو طلب کرنا، الف سین تا جب شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ طوالت کو طلب کرنا۔ تو اب اس کے اندر دو تعریفیں ہیں، زیادہ تر جو تجوید کی کتب میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ اس کو ادا کر، جو دوسری تعریف یہاں لکھی ہوئی آپ کے سامنے، کہ کسی حرف کو ادا ہوتے وقت شروع مخرج سے آخری مخرج تک آواز کا بتدریج نکلنا، بتدریج نکلنے کی وجہ سے اس میں طوالت آ جاتی ہے، اور اسی طرح اس کا جو مخرج ہے طویل ہونے کی وجہ سے، تو مخرج کی طوالت کی وجہ سے اس کو ادائیگی میں بھی طوالت آ جاتی ہے، تو اس طوالت کی وجہ سے اس کو حرف مستطیل کہا جاتا ہے، یا استطالت کی صفت کسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کا مخرج بھی طویل ہے، تو ادا ہوتے ہوئے یہ بتدریج ادا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ صفت استطالت آ جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر تجوید کی کتب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ شیخ ایمن رشدی السوید جن کی کتاب ہے التجوید المصور، انہوں نے اس کی تعریف اس طرح سے نہیں کی، بلکہ اس انداز سے کی جو پہلی تعریف آپ کے سامنے ہے، کہ زبان کے پیچھے سے آنے والی ہوا، جب ہم ادا کرتے ہیں حرف کو تو ہوائے زفیر جو نکلتی ہے پھیپھڑوں سے، اس کا جو دباؤ جب آتا ہے پیچھے سے زبان کے طرف سے، جب دباؤ آتا ہے تو حرف کو ادا کرتے ہوئے زبان کا منہ کے پچھلے حصے سے آگے کی طرف بڑھ جانا، یہ ہے طوالت، پچھلے حصے سے آگے کی طرف بڑھنا۔ اب زبان بڑھتی ہے اور پہلے زبان پیچھے ہوتی ہے، جب یہ دباؤ آتا ہے تو زبان آگے کی طرف بڑھتی ہے، تو یہ آگے کی طرف بڑھنا اسی کو جو ہے وہ طوالت کہا جاتا ہے یا استطالت کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس قدر زبان آگے بڑھتی ہے کہ وہ جا کر زبان کی جو نوک ہے وہ ثنایا علیا کی جڑوں کو جا کے لگ جاتی ہے، ثنایا علیا کے جڑوں کو زبان جا کر لگ جاتی ہے، آگے بڑھ کر زبان، اور یہ آگے کیسے بڑھتی ہے؟ ہوا کے پریشر کی وجہ سے، ہوا کے پریشر کی وجہ سے زبان آگے بڑھتی ہے، اور جا کر زبان جو ثنایا علیا کی نوک ہے وہاں تک جا کر جو ہے وہ زبان کی نوک جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اور آگے کی طرف بڑھنا یہ زبان کا، یہ اس کی استطالت ہے۔ تو یہ صرف حرف ضاد میں پائی جاتی ہے یہ صفت، کسی اور حرف میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد اگلی صفت ہے صفت انحراف ہے۔ صفت انحراف، انحراف کا معنی پھر جانا، منحرف ہونا، اس کا مطلب ہے لفظی معنی ہے پھر جانا۔ تو یہ دو حروف میں پائے جاتے ہیں، ان کی آواز دونوں حروف کی پھر جاتی ہے، لام اور را۔ راستے میں زبان کا رکاوٹ بننے کی بنا پر زبان رکاوٹ آ جاتی ہے، یعنی مخرج کے اندر زبان جب یہ ادا ہوتا ہے حرف تو زبان رکاوٹ بنتی ہے، جب زبان رکاوٹ بنتی ہے تو حرف کا آواز مائل ہو جاتی ہے، حرف کی آواز پھر جاتی ہے، تو اس پھر جانے کو انحراف کہا جاتا ہے۔ تو یہ لام اور را میں لام کا انحراف دیکھیے کہ آواز پیچھے سے آ رہی ہے اور پھر زبان کے درمیان سے اطراف کی طرف، طرف کی طرف، دونوں طرفین کی طرف جو ہے وہ اس کی آواز مائل ہو رہی ہے۔ لام کی ادائیگی میں آواز زبان کی وسط سے دونوں اطراف کی طرف مائل ہو جاتی ہے، ال ادا کر کے دیکھیے، ال تو آواز سیدھی آ رہی ہے، پھر آواز گھوم رہی ہے، دونوں زبان کے دونوں طرف جا رہی ہے، تو یہ ہے انحراف۔ جبکہ را کے اندر زبان کا جو آواز ہے وہ زبان کی دونوں طرف سے سینٹر کی طرف، بالکل زبان کے سینٹر کی طرف جا رہی ہے، اطراف میں نہیں مائل ہو رہی بلکہ بالکل سینٹر میں، یعنی باہر سے آ رہی ہے آواز پھر گھوم کے اندر کی طرف سمٹ رہی ہے اور بالکل زبان کے سینٹر میں آ رہی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے تصویر، آخری جو تصویر ہے اس میں آپ دیکھیے کہ آواز نیچے سے آ رہی ہے، پھر کر بالکل زبان کے بیچ میں سینٹر میں آ رہی ہے، ار تو آواز جو ہے وہ سمٹ کر پھر رہی ہے لیکن سینٹر کی طرف۔ لام میں آواز باہر کی طرف پھر رہی ہے اور را میں سینٹر کی طرف پھر رہی ہے، پیچھے سے آواز ایک طرح سے آ رہی ہے، پھر آگے جا کر آواز مائل ہو جاتی ہے، اس آواز کے مائل ہونے کو انحراف کہا جاتا ہے۔ آخری صفت جو ہے وہ صفت غنہ، غنہ کہا جاتا ہے، ناک کی گنگنی آواز جو خیشوم سے ادا ہوتی ہے اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو حروف میں پائے جاتے ہیں، میم اور نون۔ مخارج کو بھی ادا کرتے ہوئے جب سمجھایا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ میم اور نون کے دو مخرج ہیں، آدھا مخرج جو ہے وہ منہ کی طرف سے اور آدھا مخرج ناک کی طرف سے، تو یہ ناک کی طرف سے ان کا ادا ہونا اسی کو غنہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہر کیفیت میں ان کے ساتھ
موجود ہوتا ہے، کسی بھی کیفیت میں الگ نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض کیفیت میں اس غنے کی مقدار بڑھائی جاتی ہے، بعض کیفیتوں میں غنے کی مقدار کم ہوتی ہے۔ تو یہ غنے کی مقدار کا بڑھ جانا، کیفیت جو کم ہونا اور زیادہ ہونا، یہ الگ صفت کہلاتی ہے، لیکن ہمیشہ کا پایا جانا غنے کا، اس کو غنہ آنی کہا جاتا ہے۔ غنہ آنی، اردو زبان میں اس کو غنہ آنی کہا جاتا ہے کہ ہر آن میں، ہر حال میں جو ہے وہ اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اس صفت کو جو لازم صفت ہے غنے کی، اس کو غنہ آنی کہا جاتا ہے، غنہ آنی کہا جاتا ہے۔ جبکہ جہاں زمانہ یعنی مقدار کم نیچے ہوتی ہے اس کو غنہ زمانی کہا جاتا ہے۔ وہ صفات عارضہ میں پایا جاتا ہے، وہ صفات لازمہ میں نہیں۔ صفات لازمہ میں جو غنہ ہے یہ غنہ آنی ہے، جو ہر حال میں چاہے کوئی بھی کیفیت جو ہے وہ حرکات ثلاثہ والی کیفیت ہو، تنوین والی کیفیت ہو، ساکن کیفیت ہو، مشدد کیفیت ہو حرف کی، کوئی بھی کیفیت کسی بھی ترکیب میں وہ حرف ہو تو اس کے اندر یہ غنہ پایا جاتا ہے، اس کو غنہ آنی کہا جاتا ہے۔ یہ صفت ان دونوں حروف میں ہر حالت میں پائی جاتی ہے، خواہ متحرک ہو، ساکن ہو، حالت اظہار ہو یا حالت ادغام ہو یا پھر حالت اخفاء ہو۔ البتہ ہر حالت میں غنے کی مقدار مختلف ہوتی ہے، جس کی تفصیل صفات عارضہ میں دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم باقاعدہ ہر حرف کے حوالے سے 4 سلائیڈیں ہمارے سامنے انشاءاللہ ہر حرف کی ہوں گی، جس میں ایک سلائیڈ میں حرف کا تعارف کروایا جائے گا، دوسری سلائیڈ میں اس حرف میں کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کروائی جائے گی، اور پھر قرآنی آیات سے مشق اور کلمات سے بھی مشق کروائی جائے گی۔ یہ 4 سلائیڈیں ہوں گی ہر حرف کے حوالے سے۔ تو آغاز حرف حمزہ سے، جو 29 ہمارے حروف ہیں، حروف تہجی، اسی ترتیب سے انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ حروف تہجی کے اندر پہلا جو حرف ہے وہ حرف حمزہ ہے۔ اب پہلی سلائیڈ کے اندر آپ کے سامنے 10 چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نمبر 1، حرف کی شکل کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ مختلف حالات کے اندر اگر یہ حرف ابتدا کلمے میں آ جائے تو اس کو کس شکل سے لکھا جائے گا، بیچ کلمے میں آ جائے تو اس کو کس شکل کی صورت میں لکھا جائے گا، اگر آخر میں آئے تو کس شکل کی صورت میں لکھا جائے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے حمزہ کی مختلف 5 شکلیں ہیں جو قرآن میں مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ حمزہ کو کبھی بالکل اکیلا اس کو لکھا جاتا ہے، کبھی الف کے اوپر، کبھی یا کے اوپر، کبھی واو کے اوپر، اور کبھی اس طریقے سے یہ کرسی کے اوپر کرسی بنا کر اور اس کے اوپر یہ حمزہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس کی جو تفصیل ہے وہ املا کے اندر موجود ہے کہ کیوں اس طریقے سے ان کیفیات کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور کب لکھا جاتا ہے۔ یہ فن املا سے پھر اس کا تعلق ہے، فن تجوید سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس حرف کا جو نام ہے وہ ہے حمزہ، اس کی ادائیگی ہے حمزہ۔ تو شروع میں بھی ہا ہے، آخر میں بھی ہا ہے، دونوں ہا کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ حمزہ، اس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس کا مخرج عام ہے وہ حلق ہے۔ مخارج کے 2 اقسام آپ نے پڑھے ہیں، مخرج عام اور مخرج خاص۔ تو اس کا جو مخرج عام ہے وہ ہے حلق، یہ حلق سے نکلتا ہے۔ پھر حلق کے اندر 3 مخارج ہیں، مخارج خاصہ ہیں۔ تو مخرج خاص اس کا ہے اقصائے حلق، حلق کا وہ حصہ ہے جو اوتار صوت والا مقام ہے، ووکل کارڈز کا جو مقام ہے یہ اقصائے حلق کہلاتا ہے۔ تو اس مقام سے یہ حرف حمزہ نکلتا ہے۔ تصویر میں بھی آپ کے سامنے ہے، اس کی نشاندہی موجود ہے کہ کہاں سے نکلتا ہے۔ تو یہ بالکل جہاں ووکل کارڈز کی تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں، ووکل کارڈز کے مقام سے یہ حرف نکلتا ہے۔ اس حرف کا لقب کیا ہے؟ حلقی ہے، کیونکہ حلق سے نکلتا ہے تو اس کو حلقی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر صفات لازمہ متضادہ کون سے ہیں اور ان کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے کیا نوعیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے 6 نمبر پر۔ تو یہ حرف جہر ہے، جہر یہ ہمس کے مقابلے میں ہے۔
یعنی جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو سانس جاری نہیں رہتی. جہر کا مطلب ہے سانس جاری نہ رہنا. اس کے اندر سانس جاری نہیں رہتی. اور پھر یہ حرف شدت بھی ہے. شدت کا مطلب ہے کہ یعنی سخت حرف ہے، تو اس کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں اس کی آواز دراز نہیں ہوتی. مخرج میں اس کی آواز دراز نہیں ہوتی، تو شدت اس کو کہا جاتا ہے. آواز کا دراز نہ ہونا، آواز جم جانا، آواز کا دراز نہ ہونا. نرم حرف نہیں ہے بلکہ سخت حرف، شدت والا. انفتاح کا مطلب یہ ہے استعلاء کے مقابلے میں، انفتاح اطباق کے مقابلے میں، کہ آواز منحصر نہیں ہوتی. تالو اور زبان کے درمیان اس کی آواز منحصر نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس میں صفت انفتاح پائی جاتی ہے. استفال یہ استعلاء کے مقابلے میں، یعنی اس کے اندر زبان کی جڑ اوپر کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے آواز پر نہیں ہوتی. آواز پر نہیں ہوتی بلکہ آواز باریک رہتی. اسمات کا مطلب یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ یہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ ہونٹوں سے اس کا مخرج کافی دور ہے، تو یہ آسانی کے ساتھ ادا نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس کو حرف مصمت کہا جاتا ہے. اب ان کے اندر یہ جو دو صفت ہیں جہر اور شدت، یہ دو صفتیں صفت قوی ہیں، قوت کی صفتیں ہیں. دونوں قوی ہیں، قوت والی صفتیں. جہر کی صفت بھی قوت والی ہے، شدت کی صفت یہ بھی قوت والی ہے. اور اس کے علاوہ انفتاح اور استفال یہ ضعف کی صفتیں ہیں. تو گویا دو صفتیں قوت والی ہیں اور دو صفتیں ضعف والی ہیں. جب اس طرح کی کیفیت ہو تو ایسا حرف جو ہے وہ قوت و ضعف کے لحاظ سے اس کی جو حیثیت ہے وہ ہے متوسط یا درمیانہ. نمبر 9 میں لکھا ہوا کہ یہ متوسط ہے، درمیانہ. کیوں؟ کیونکہ دو قوت کی صفتیں ہیں، دو جو ہے وہ ضعف کی صفتیں ہیں. تو گویا یہ درمیان میں، نہ بہت زیادہ قوی ہے نہ بالکل ضعیف ہے، بلکہ درمیانہ حرف ہے. اس کے اندر صفات عارضہ پائی جاتی ہیں. جی بالکل، صفات عارضہ بھی اس کے اندر کچھ پائی جاتی ہیں اس حرف کے اندر، اور وہ ہیں تسہیل، ابدال، تحقیق اور حذف، جن کی تفصیل جو ہے وہ آگے بیان کی جائے گی. اب اس حرف کی مرکبات ہیں، ان کو ادا کرنا، کیسے ادا کرنا اس استاد کے پیچھے ضروری ہے. مرکبات کو پڑھیے میرے ساتھ. ای، او، ان، ان، آ، ای، او، ا، ای، او، ا، ای، ای، جبڑا زیر میں نیچے کر کے ادا کرنا. یہ اس حرف کے مرکبات ہیں. تو مرکبات کی ادائیگی سے حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملتی ہے اور سہولت ملتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. تو ان مرکبات کے ساتھ اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس حرف میں عموماً غلطیاں کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے حرف کا جو نام ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ حرف کا نام ہے حمزہ. حمزہ، اس کو کیا ادا کرنا ہے؟ حمزہ، یہ اس کا صحیح نام ہے. اب عموماً عوام الناس جو غلطی کرتے ہیں اس کے نام میں، سب سے پہلی غلطی ان کی یہ ہوتی ہے کہ حمزہ کی جو پہلی ہا ہے اس کو ہا سے بدلتے ہیں. حمزہ کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ. حمزہ پڑھنے کے بعد حمزہ، تو پہلی ہا کو ہا سے بدلنا یہ اس کے نام کے اندر پہلی غلطی ہے. دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ دوسرا ہا ہے، چونکہ اس میں دو ہا ہیں، شروع میں بھی ہا ہے آخر میں بھی ہا. دوسرے ہا کو الف سے بدلنا. حمزہ، حمزہ. یہ بھی اکثر بچے جو ادائیگی کرتے ہیں یا عوام الناس اس کو حمزہ پڑھتے ہیں یا حمزہ پڑھتے ہیں یا حمزہ پڑھتے ہیں. یہ دونوں نام کی غلطی ہے. اس کا اصلی نام ہے حمزہ. تو جو اس کا حقیقی نام ہے، اصلی نام ہے، اسی کے مطابق اس کو ادا کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اس کے مخرج میں بھی کچھ غلطیاں بعض لوگ کرتے ہیں، جیسے حمزہ کو عین سے بدلنا. لفظ ہے انعمت، بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں انعمت، انعمت، یعنی حمزہ کو عین سے بدلنا. یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں، ورنہ بہت سارے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اس طرح سے لوگ حمزہ کو عین سے بدلتے ہیں. حمزہ کو، یعنی یہ عمومی غلطیوں میں شمار ہوتی ہے. اکثر لوگ حمزہ کو عین سے بدلتے ہیں
اور اس کی مثال آپ کے سامنے انعمت کو انعمت پڑھنا، یا اسی طرح حمزہ کو یا سے بدلنا، حمزہ کو یا سے بدلنا. القلائد لفظ قرآن میں ہے القلائد، اس کو کیا پڑھیں القلائد، ایدہ کی جگہ پہ یدہ پڑھنا. تو حمزہ کو یا سے بدلنا یہ بھی مخرج کی غلطی ہے، یعنی مخرج کو بدلنا، حرف کے مخرج کو دوسرے مخرج سے دوسرے حرف سے بدلنا. اور بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ حمزہ کو کلیتاً حذف کرتے ہیں، کلیتاً ادا ہی نہیں کرتے، حذف کرتے ہیں. جیسے دف ان کو دفن دفن دف ان لفظ ہے، اب یہاں پر حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن کیسے پڑھا جاتا ہے دفن. تو دفن اگر آپ پڑھیں گے تو حمزہ تو ادا نہیں ہوا. تو اس طریقے سے یہ اس طرح کی غلطیاں، یہ مثال ہیں، لیکن اس طرح کی غلطیاں بہت سارے لوگ قرآن مجید کے اندر کرتے ہیں. تو یہ جو غلطی ہے یہ ہے لحن جلی. لحن جلی کا معنی ہے بڑی غلطی ہے، جو بڑی غلطی جس میں ایک مخرج سے بدل جائے تو اس سے معنوی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. تو لحن جلی حرام ہوتا ہے، قرآن مجید میں لحن جلی حرام ہے، یعنی بڑی غلطی اس طرح کی کرنا کہ جس سے معنی بدل جائے لفظ کا، کیونکہ ان غلطیوں سے معنی بدل رہا ہے. وہ لفظ رہتا ہی نہیں، جو اس کا اصلی معنی وہ رہتا ہی نہیں، بلکہ دوسرا معنی کبھی کبھار آ جاتا ہے، اس سے مستلزم ہو جاتا ہے. تو یہ لحن جلی قرآن مجید میں کرنا بالکل حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. یہاں پر انسان کو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے اگر اس قسم کی غلطی اس کے اندر پائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد حرف کی صفات میں غلطیاں. صفات کے اندر غلطی اس طرح سے کہ مثال کے طور پر ساکن حمزہ، اگر کوئی حمزہ ساکن آ جائے، اب وہ حمزہ حروف قلقلہ میں نہیں ہے، لیکن اگر ساکن حمزہ میں آپ قلقلہ کریں تو یہ ایک صفت کے اندر غلطی ہے. جیسے مقصدہ، اس کو کیسے پڑھتے ہیں مقصدہ مقصدہ. اب یہ یہ قلقلہ یعنی جنبش دے کر پڑھنا، یہ حروف قلقلہ کے ساتھ خاص ہے، قطب جد کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح یؤمنون، یو جما کر پڑھنا ہے، لیکن اگر جنبش دے کر کوئی پڑھے گا یؤمنون یؤمنون. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، حمزہ کے اندر جو ہے وہ قلقلہ کر کے اس کو ادا کرتے ہیں، تو یہ صفت کے اندر غلطی ہے. اسی طرح حمزہ کو مفخم پڑھنا، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے صفات کے اندر کہ حمزہ مستفل حرف ہے، یعنی باریک حرف ہے، مستعلی نہیں ہے، حروف استعلا میں نہیں ہے، مفخم حروف میں سے نہیں ہے. تو اگر کوئی حمزہ کو مفخم پڑھتا ہے اس بنا پر کہ اس کے قریب میں کوئی مفخم حرف دوسرا پایا جائے، جیسے اعوذ کو اعوذ او یہ او مفخم ہے، یعنی آپ زبان کی جڑ کو اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی غلطی ہے. اعوذ یہ غلط. اعوذ کیا پڑھنا ہے مستفل پڑھنا ہے اعوذ. اسی طرح اب صاد مفخم ہے برابر میں، جس کی وجہ سے بعض لوگ حمزہ کو بھی اس کے ساتھ مفخم اوس نہیں اوس، حمزہ کو مستفل پڑھنا، باریک پڑھنا، اور صاد کو موٹا پڑھنا اوس دقو. اور ایسے پڑھنا اوس دقو، یہ دونوں مفخم ہو رہے ہیں، دونوں مستعلی ہو رہے ہیں، یہ غلطی. اسی طرح اصابع اصا پھر صا موٹا ہے، باریک اصا. اور اگر کوئی ایسے پڑھے اوصا، کیونکہ صاد مفخم ہے تو کو بھی او کر کے پڑھے اوصا، تو یہ حمزہ مفخم ہو رہا ہے، یہ صفت کے اندر غلطی آ رہی ہے. صفت کے اندر غلطی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کے برابر میں ایک اور حرف مستعلی ہے، اس مستعلی حرف کی وجہ سے حمزہ کو بھی ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ مستعلی پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی صفت کے اندر غلطی ہے. اسی طرح تیسری غلطی ہے حمزہ پر وقف کرتے ہوئے اسے واضح ادا نہ کرنا. جب حمزہ پر وقف ہوتا ہے تو اس کو حمزہ کو یعنی اچھے طریقے سے ادا کرنا اور تحقیق کے ساتھ اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. السماء، یہاں یہ تحقیق ہو گئی، حمزہ صاف نکلا. بعض لوگ کیسے پڑھتے ہیں السماء السماء، یعنی حمزہ تحقیق سے ادا نہیں کرتے، ایسے لگتا ہے کہ حمزہ ہے نہیں، خالی الف مدہ پڑھتے ہیں اور حمزہ کو معمولی بس ادا کرتے ہیں، یعنی اس کا 5% 10% ادا کرتے ہیں، حالانکہ 100% ادا کرنا ضروری ہے. السماء اس طریقے سے تحقیق کے ساتھ ادا کرنا. تو بعض لوگ یہاں پر حمزہ کو بالکل یا تو بالکل کلیتاً حذف کرتے ہیں، یا اس کا 5 سے 10% جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے واضح حمزہ سننے میں نہیں آتا. حمزہ پر سکتہ کرنا، سکتہ کا معنی یہ ہے
ادا کر کے تھوڑی دیر رک جانا، یہ سکتا ہوتا ہے. جیسے تؤمنون کو اب یہ ادا کیسے ہوگا؟ تؤمنون. بعض لوگ سکتا کرتے ہیں تؤمنون، تھوڑی یعنی 2-3 سیکنڈ رک کے پھر می کو پڑھنا. تؤمنون اس کو سکتا کہا جاتا ہے. تو یہ سکتا بھی غلط ہے، سکتا بھی نہیں ہونا چاہیے. تؤمنون حمزہ کے بعد فوراً می ادا کرنا ہے. تؤمنون یہاں سکتا کرنا بھی غلط ہے. اسی طرح حمزہ کو واضح ادا نہ کرنا یعنی تسہیل کرنا. تسہیل کا معنی یعنی حرف مد اور حمزہ کے درمیان جو ہے اس کو ادا کرنا. قل اعوذ، اب اگر آپ اس کو ایسے ادا کریں گے قل اعوذ، قل اعوذ یعنی حمزہ کو حرف مد الف اور حمزہ کے درمیان ادا کرنا، اس کو تسہیل کہا جاتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تحقیق کے ساتھ تو یہ تسہیل کی طرف چلا جاتا ہے. تحقیق کے مقابلے میں ہے تسہیل. تحقیق کا معنی جمع کر اس کو بالکل واضح ادا کرنا، یہ تحقیق ہے. قل اعوذ، اعوذ یہ تحقیق. قل اعوذ، قل اعوذ برب الناس، جیسے اکثر بچے اور بعض عوام الناس ادا کرتے ہیں تو یہ غلطی ان سے سرزد ہوتی. یا ایھا، ایھا یہ تحقیق ہوگی. اور اگر ایسے پڑھیں یا ایھا، یا ایھا بغیر تحقیق کے اگر ہم ادا کریں تسہیل کے ساتھ یعنی درمیان میں ادا کریں حرف مد اور حمزہ کے درمیان، اس کو تسہیل کہا جاتا ہے. یہ بھی غلطی بہت سارے لوگ تحقیق کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں حمزہ کو، جس کی وجہ سے اس کو تسہیل کے ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے. تو یہ صفاتی غلطیاں ہیں اس حرف کے اندر. ان صفات کے اندر جو غلطیاں اگرچہ معنی اس سے بدلتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کو لحن خفی کہا جاتا ہے. اور لحن خفی کا معنی یعنی پوشیدہ غلطیاں، چھوٹی غلطیاں، چھپی ہوئی غلطیاں جو حرف کے حسن میں تبدیلی لاتی ہے، حرف کے حسن میں کمی آ جاتی ہے. اگرچہ معنوی تبدیلی نہیں ہے لیکن حرف کے حسن میں اور اس کے اچھی طریقے سے ادائیگی میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو لحن خفی کہا جاتا ہے. اور یہ حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس قسم کی غلطیوں کی جو صفات کے اندر غلطیاں یہ مکروہ غلطیاں ہیں، تو ان غلطیوں کو جو ہے وہ سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اب پریکٹس کی طرف آئیے. متحرک جو حمزہ ہے، پھر ممدود حمزہ ہے، پھر ساکن حمزہ، پھر مشدد. قرآن مجید میں مشدد حمزہ کی کوئی مثال نہیں، اس وجہ سے آپ کے سامنے یہ خانے بالکل خالی ہے. کوئی مشدد حمزہ قرآن مجید میں موجود نہیں. البتہ ساکن بھی موجود ہے، ممدود بھی موجود ہے، مشدد بھی موجود ہے. تو اس کی پریکٹس کی ہم ابتدا کرتے ہیں. سب سے پہلے میں پڑھوں گا مفردات، پھر اس مفردات کے نیچے آنے والے جو الفاظ ہیں وہ ہم پڑھیں گے، پھر اسی طریقے سے مفرد اس کا پھر نیچے والے الفاظ ادا کریں. تو مفتوح کے اندر پہلا مفرد جو ہے وہ ہمارے پاس ابقا. ویسے اس کو ساکن ہمیں پڑھنا چاہیے. ابق، ابق، اجو، اجو، اسفا، اسفا، افل، افل، ابدا، ابدا، امدا، امدا، اجل، اجل، اخذ، اخذ، فئة، فئة، اکل، اکل. یہ مفتوح حمزہ کی مثالیں ہیں قرآن مجید سے. اب مکسور حمزہ کی مثالیں دیکھیے. ایاک، ایاک، اتخذوا، اتخذوا، يومئذ، يومئذ، ملئه، إرم، إيابهم، إبل، يئس، إثم، إفك. مضموم حمزہ کی مثالیں او،
انزل ادعوني افك افق اذن اخر امم ابرئ واتو ات. ممدود میں سب سے پہلے الف کے ساتھ جو ممدود حرف ہے حرف حمزہ اس کی مثالیں ہیں آمن آخذین آزر آدم آتنا آل آنفا آثرك آیتک آوا. یا کے ساتھ ممدود ایمانا ایمانهم لإیلاف خاسئین إيلافهم وربي وإيتاء. واو کے ساتھ ممدود حمزہ اوتی اوذینا اوحی اوفی لیواطئوا رؤوس رؤوف یعود اوتو وباء. اس کے بعد ساکن حمزہ کی پریکٹس. اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ اگر آپ حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ساکن، جیسے آپ کو بتایا کہ حرف کا مخرج پہچاننے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ساکن کر کے ادا کریں، تو صحیح طریقے سے صفات کے ساتھ بھی ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو مرکبات میں سے جو مددگار ہے اور آپ کو صحیح طریقے سے ہیلپ دیتے ہیں آپ کے مخارج کو صحیح کرنے میں، صفات صحیح کرنے میں، وہ ساکن کے جو مرکبات ہیں وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تو ساکن کبھی ہوتا ہے درمیان کلمے میں، کبھی ہوتا ہے آخر کلمے میں. درمیان کلمے میں ساکن آ جاتا ہے اور ساکن کبھی آتا ہے آخر کلمے میں. تو پہلے درمیان کلمے کے ہم جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں. ا ای اور او، یہ تینوں طرح سے ساکن آ سکتے ہیں، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ. یعنی اس سے قبل جو حرف ہے وہ مفتوح ہو سکتا ہے، مکسور ہو سکتا ہے اور مضموم بھی ہو سکتا ہے. جی یؤمنون یأمرکم یأخذوا جئناهم مؤمنون کأس شأ رأفہ. آخر میں آخر کلمے میں ساکن کی مثالیں اقرأ تظمأ والسماء مبوأ دعاء شيء قرئ يشأ سواء أضاء. یہ قرآنی کلمات سے مشق آپ کے سامنے کروائی گئی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سننے کے بعد آپ استاد کے پیچھے اس کا مشق کرتے رہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کا حرف صحیح طریقے سے ادا ہو. جتنی زیادہ مشق کریں گے ان کلمات کی اور بعد میں اگلی سلائڈ میں آیات کی، تو انشاءاللہ یہ حرف بالکل صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. اب قرآنی آیات سے مشق. ایسی قرآنی آیات ہیں جن میں یہ حرف 2 بار یا 3 بار آیا ہے، وہ آپ کے سامنے 25 آیات موجود ہیں، تو ان کی ہم تلاوت کرتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
أيحسب أن ماله أخلده وأخرجت الأرض أثقالها اقرأ وربك الأكرم أليس الله بأحكم الحاكمين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر तो ये हरफ हमजा की जो 4 स्लाइडें हैं जिसमें तारुफ और पेश आने वाली गलतियां कलिमात से मश्क और कुरानी आयत से मश्क आपके सामने करवाई गई है वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु وأرسل عليهم طيرا أبابيل يحسب أن ماله أخلده وأخرجت الأرض أثقالها اقرأ وربك الأكرم ठीक है हमजा बिल्कुल आपका सही أليس الله بأحكم الحاكمين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ठीक
افلا ينظرون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ویسے باقی حروف میں غلطیاں ہیں، لیکن ابھی چونکہ ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں صرف میں آپ کا حمزہ چیک کر رہا ہوں، باقی حروف کو بھی میں چیک نہیں کر رہا ہوں. الى الابل كيف خلقت خلقت واما من اوتي كتابه وراء ظهره يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقيه. ٹھیک ہے، ویسے ابھی کافی کمزور ہے آپ کا قرآن، تو اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. حرف با کی شکلیں آپ کے سامنے ہیں، جب اول کلام میں ہو اور آخری کلام میں ہو، بیچ کلام میں ہو، اس کی مختلف شکلیں، یہ 4 شکلیں آپ کے سامنے ہیں. قاعدے کے اندر جو پہلی شکل ہے یہ قاعدے کے اندر اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، دوسری جو شکل یہ ابتدا کلام میں، دوسری شکل بیچ کلام میں، اور یہ چوتھی شکل جو ہے آپ کے سامنے یہ آخری کلام میں اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. حرف کا نام ہے، اس کو یا ہم با پڑھیں گے یا اس کو با حمزہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں اس کے نام ہیں. یعنی اس کا جو نام ہے، ایک حرف کی شکل ہوتی ہے اور ایک حرف کا نام ہوتا ہے. اس کو پڑھنا کیسا ہے، اس کے اوپر، اس شکل کے اوپر جو نام عربی زبان میں ہے وہ کیا ہے. اس کو یا تو با پڑھیں گے یا با. عموماً ہمارے بر صغیر میں اس کو با پڑھا جاتا ہے، با نہیں پڑھا جاتا، لیکن عرب جو ہے اپنے قواعد میں جب قاعدہ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو تو وہاں پر اس کو با حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو دونوں طرح سے پڑھنا درست ہے، با پڑھیں یا با کر کے پڑھیں. اس کا جو مخرج عام ہے وہ ہونٹ ہے. جو مخارج عام آپ نے 5 پڑھے ہیں ان میں سے اس کا جو مخرج عام ہے وہ ہونٹ ہے. اور اس کا مخرج خاص دونوں ہونٹوں کے آپس میں ملنے سے یہ ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے آپس میں ملنے سے. اب دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. نوٹ حرف با دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اسے بحر کہتے ہیں سمندر کو، پانی. اب جو تری والا حصہ ہونٹوں کا جو کہ اس میں جو ہے وہ آپ کا لعاب زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، جس کو تھوک ہم کہتے ہیں، لعاب وہ مقدار میں زیادہ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو بحری کہا جاتا ہے. خشکی والے حصے کو بری کہا جاتا ہے. ہونٹوں کا خشکی والا حصہ جو سامنے والا یہ بری حصہ ہے. اندر والا حصہ ہے جو نرم حصہ ہے جس میں آپ کا لعاب زیادہ مقدار میں ہے تو اس کو بحری کہا جاتا ہے. تو یہ تری والا جو حصہ ہے، جو تر حصہ آپ کے ہونٹوں کا، وہاں سے باہر ہوتا ہے. اب اس حرف کا لقب ہے شفوی. شفوی کیوں اس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ شفا سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. عربی میں شفا کہتے ہیں ہونٹ کو، تو یہ شفوی حرف ہے، یہ اس کا لقب ہے. اس کے اندر جو صفات لازمہ متضادہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے اندر صفت جہر ہے. جہر حمز کے مقابلے میں، جہر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو سانس جاری نہیں ہوتی، سانس کے جریان اگر ہو تو اس کو صفت حمز کہا جاتا ہے. جہر جو صفت ہے یہ قوی صفت ہے، سانس کا جاری نہ ہونا یہ قوی صفت ہے. اب سانس بالکل بھی جاری نہیں ہو رہی، اب یہ قوی صفت ہے. دوسری صفت اس کے اندر ہے شدت. شدت کا معنی یعنی سخت حرف ہے. سخت کا مطلب یہ ہے اس کا آواز بھی جاری نہیں رہا، سانس بھی جاری نہیں ہے، آواز بھی جاری نہیں، دونوں چیزیں جاری نہیں ہوتی اس کے. اب آواز بھی رک گئی، اب سانس بھی رک گئی، دونوں چیزیں رکی ہوئی. جہر بھی، شدت، سخت بھی ہے اور جہر بھی، اور یہ دونوں صفتیں قوی ہیں. اس کے بعد استفال. استفال کا مطلب ہے استعلاء کے مقابلے میں استفال ہے، یعنی زبان کے جڑ کا نیچے رہنا. زبان کے جڑ کا نیچے رہنا، اوپر کی طرف نہیں اٹھتی زبان، جس کی وجہ سے یہ پر نہیں پڑا جائے گا بلکہ باریک پڑا جائے گا. یہ استفال کا مطلب. اور اس کے بعد پھر اس کے اندر انفتاح. انفتاح کا مطلب یہ ہے
کہ آواز منحصر نہیں ہوتی، تعلق اور زبان کے بیچ میں آواز منحصر نہیں ہوتی، اس صفت کے ساتھ آواز اور موٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دونوں صفتیں کمزور ہیں، استعلاء اور قوت کی صفت ہے، اور اس کے مقابلے میں انفتاح کے مقابلے میں اطباق یہ بھی قوت کی صفت ہے۔ یہ جو دونوں صفتیں استفعال انفتاح یہ ضعیف صفت ہے۔ اذلاق اس کے اندر ایک صفت ہے، یہ نہ قوی نہ ضعیف کہلاتی نہیں ہے۔ اذلاق کا مطلب ہے آسانی کے ساتھ نکلنا زبان سے، چونکہ یہ ہونٹوں سے نکلتا ہے، اس کا مخرج ہونٹ ہے، تو یہ بالکل آسانی کے ساتھ نکل رہا ہے، اس کے اندر صفت اذلاق۔ ایک صفت اس کے اندر ہے جو لازمہ ہے لیکن متضادہ نہیں ہے، وہ ہے صفت قلقلہ، یعنی جب یہ ساکن حالت میں ہو تو ہم اس کو جنبش دے کر ادا کریں، جنبش دے کر ادا کریں۔ اب اس کو جمانا نہیں ہے، اب کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ اب، چاہے وہ بیچ کلمے میں ہو، چاہے آخری کلمے میں ہو، چاہے مشدد ہو، لیکن جب بھی یہ ساکن آ جائے تو اس صورت میں ہم اس کو جنبش دے کر اس کو صفت قلقلہ، اور صفت قلقلہ یہ بھی قوت کی صفات میں سے ایک صفت۔ اب اگر آپ گنیں تو اس کے اندر 3 صفات قوت والی ہیں، 2 صفات ضعف والی ہیں۔ جب 2 ضعیف صفات ہوں، 3 قوی ہوں، تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے، قوی کہیں گے یا ضعیف کہیں گے؟ قوی حرف ہے، یہ حرف قوت والا حرف ہے، یعنی با ان حروف میں سے جو قوت والے حروف، کیونکہ ان کے اندر 3 صفات قوی ہیں اور 2 صفات ضعیف ہیں۔ اب اس کے مرکبات کی طرف آ جائیے، اس کے اندر صفت عارضہ کوئی بھی نہیں، با کے اندر کوئی صفت عارضہ نہیں، تو حرف کے مرکبات با، بی، بو، بن، بین، بن، با، بی، بو، اب، 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 ابو، یہ اس کے مرکبات ہیں۔ اب اس کے اندر ہونے والی غلطیاں بہت سی ہیں، تو اس کے نام میں جو غلطی ہے عموماً ایسے اساتذہ جو باقاعدہ کسی کہنہ مشق استاد کے پاس پڑھے ہوئے نہیں ہیں، عام بس انہوں نے پڑھ کے جو ہے وہ پڑھانا شروع کر دیا، تو وہ اکثر جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو با کو با کر کے نہیں پڑھتے، بلکہ اس کو بڑی یہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، بے، الف، بے، تے، سے، اس طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ تو یہ بے پڑھنا، اس کو یہ نام کی غلطی ہے، اس کا نام کیا ہے، با۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا، یا تو اس کو با پڑھیں یا با، یہ دونوں اس کے صحیح نام ہیں۔ اب اگر آپ اس کو بے پڑھیں گے تو یہ نام کے اندر غلطی ہے، نام کے اندر غلطی ہے، تو یہ بے کر کے پڑھنا یہ نام کی غلطی ہے، جو عموماً اکثر ایسے اساتذہ جو جنہوں نے صحیح استاد کے پاس نورانی قاعدہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا، تو وہ اردو کی طرح پڑھاتے ہیں، الف، بے، تے، سے، جے، جیم، اس طریقے سے کر کے پڑھاتے ہیں، تو یہ غلطیاں اکثر ان اساتذہ میں یا معلمات میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے مخرج میں غلطیاں، بعض لوگ جو ہے نا با کو پے سے بدلتے ہیں، پے سے تھوڑا سا ہلکا یعنی ٹچ جو ہے وہ پے کا دیتے ہیں، جیسے بسمی کو پسمی کر کے پڑھتے ہیں، پسمی، بسمی، پسمی، یعنی مکمل پا بھی نہیں ہوتا، مکمل با بھی نہیں ہوتا، بیچ کا کوئی کی آواز جو ہے نا وہ دیتے ہیں، پسمی، تو ایسے لگتا ہے جیسے پے ادا ہو رہا ہو، با کی جگہ پر پے ادا ہو رہا ہو، تو یہ ایک مخرج کی تبدیلی کی غلطی ہے۔ اسی طرح با کے ضمہ کو کسرہ سے بدلنا، با کے ضمہ کو کسرہ سے بدلنا، جیسے بیوتن کو بیوتن کر کے پڑھنا، یہاں پر بو، بیوت ہے، اور اس کو کیا پڑھتے ہیں، بیوت، ضمہ کو کسرہ سے بدلنا، یہ دونوں حرکت میں اندر تبدیلی آ گئی ہے، تو یہ لحن جلی میں شمار ہوتے ہیں، تو یہ غلطیاں اس کی حیثیت حکم جو ہے وہ حرام کرتی۔ اب اس کے بعد اس کے صفات میں بھی کچھ غلطیاں بعض لوگ کرتے ہیں، جیسے با کو مفخم پڑھنا، مفخم کب پڑھتے ہیں، جب اس کے ساتھ کوئی مفخم حرف آ جاتا ہے اس کے برابر میں، تو اس کو بھی مفخم کر کے پڑھتے ہیں، جیسے لفظ باطل، با، اس کو کیا پڑھنا ہے، منفتح پڑھنا ہے، مستفل پڑھنا ہے اور منفتح پڑھنا، با، باطل۔ اب اس با کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس کو موٹا کر کے پڑھے، باطل، باطل، تو یہ غلطی ہے، باطل موٹا کر کے پڑھنا، الف کو اور با کو آ کی وجہ سے یہ غلطی ہے میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح بقرۃ، با
با کو مستفل پڑھنا ہے اور قاف کو پڑھنا ہے، با. اب قاف کی وجہ سے با کو بھی موٹا پڑھیں، بقرۃ، یہ بھی غلطی میں شمار ہو جاتا ہے. تیسری اس کی مثال بریقا، با بھی مستفل ہے، را بھی مستفل ہے، قاف موٹا ہے. اب اس قاف کے موٹاپے کی وجہ سے با کو موٹا پڑھنا، بوریقا، یہ غلطی میں شمار ہو جائے. اس وجہ سے اس کو باریک کر کے پڑھنا، مفخم نہ پڑھنا، مستفل پڑھنا ضروری. ساکن حرف جب با آ جائے ساکن تو قلقلہ ہوتا ہے، اگر قلقلہ نہ کرے جیسے اذا وقب، کیا پڑھنا ہے؟ اذا وقب. بعض لوگ اس کو اذا وقب بغیر قلقلہ کے پڑھتے ہیں. وما کسب، یہ درست ہے. غلط کیا ہے؟ وما کسب، یہ غلطی ہے. یبصرون، یہ درست ہے کیونکہ قلقلہ. اور اگر کوئی پڑھے یبصرون، یعنی دونوں کو جنبش نہ دے، یبصرون، تو یہ غلطی ہے، قلقلہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح بعض لوگ با میں صفت ہمس کا معنی یعنی سانس کی آواز، سانس کی آواز کا جاری ہونا، یہ ہمس ہے. صفت ہمس یعنی سانس کو جاری رکھتے ہیں با کو ادا کرتے ہیں. جیسے بسم اللہ کو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ بھی. ہا ہمس کی آواز بھی، یہ جو سانس کی آواز کا شامل ہونا یہ ہمس کہلاتا ہے. تو بسم اللہ کر کے پڑھنا یہ بھی اس کی اندر غلطی ہے. طرف کلمے میں واقع مشدد با کو مخفف پڑھنا، یعنی کلمے کے طرف میں واقع ہو، آخر میں واقع ہو، با مشدد ہو. اب آپ اس کو مشدد کو کیا پڑھیں؟ مخفف، یعنی بغیر شد کے پڑھیں. اب وتب، یہ لفظ وتب، تبت یدا ابی لہب، وتب، یہ مشدد با ہے. اب بغیر شد اگر آپ مخفف پڑھیں گے، وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، بعض بچے ایسے پڑھتے ہیں وتب، یہ درست. وتب بغیر شد کے پڑھنا، مخفف پڑھنا، یہ اس کے اندر غلطی ہے اور بعض بچے غلطی کرتے ہیں. تو یہ اس کے اندر عموماً جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ غلطیاں ہیں. بعض میں لہن جلی میں شمار ہوتی ہیں، بعض میں لہن خفی میں شمار ہوتی ہیں. اب اس کی پریکٹس کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے متحرک میں با مفتوح کی پریکٹس اور مشق. با، باقن، با، بعثكم، با، بشرا، با، بقرا، با، بعث، با، بلغ، با، بدأ، با، بررة، با، بسط، با، بلد. مکسور کی مشق. بی، بنا، بی، البر، بی، تبع، بی، حدق، بی، بيع، بی، بدعا، بی، بئس، بی، بأخ، بی، بيدك، بی، للبس. مضمون کی مثالیں ہو، ہوک، ہو، بعثرت، ہو، بہت، ہو، خبث، ہو، كبر، هو، بعدا، هو، بروج، هو، السبع، هو، بكرة، هو، تنبت. ممدود کی مثالیں، الف مدہ کی مثالیں با، بارکنا، با، باطل، با، بالغ، با، أبانا، با، ما بال، با، يا جبال، با، لباسا، با، سباتا، با، بار، با،
عباده یا ممدود کی مثال بی بیض بی منیبین بی سبیلا بی وغرابیب بی تبید بی کاتبین بی ابابیل بی سرابیل بی وبیلا بی خبیر واو مدہ کی مثالیں بورا بو مقبوضہ بو ابوہما بو جابو بو صلبوه بو التابوت بو ثبورا بو يلعبون بو فغلبوا بو تقربوا. اب ساکن باقی مثالیں اور آپ کو پتا کہ ساکن میں قلقلہ جو ہے وہ ضروری ہے تو درمیان کلمے میں یہ قلقلہ صغرا ہے درمیان کلمے میں قلقلہ صغرا. اب ابصارهم ابلیس ابسلوا ابتغاء المبطلون اب حبل اب عبدا اب سبقا صبغ اب لبس. آخری کلمے کی مثالیں اور یہ قلقلہ کبرا میں شمار ہوگا. اب کسب اب لغوب اب غضب اب يحسب اب اصحاب اب الغیب اب قلب اب عذب اب وظب اب والذهب. اب مشدد کی مثالیں ہیں درمیان کلمے میں مشدد با فسبقهم يسبحون تحبون سبح كبر حبب نبأ حبه ربنا ربيون. آخر کلمے کی مثالیں ہیں. اب یہ قلقلہ کبرا ہوگا اور شدید ترین قلقلہ کہلاتا ہے یعنی قلقلہ کی جو سب سے بڑا مرتبہ ہے اشد جس کو کہا جاتا ہے وہ مرتبہ ہے. جتنے الفاظ ہیں یہ اسی انداز میں ادا ہوں گے. وتب الجب وصب يحب ورب. وقف کی حالت میں ان کو ایسے ادا کریں. اگر وقف نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ ملاتے ہوئے عام با مشدد کی طرح ادا کریں لیکن اگر ان پہ وقف ہوگا تو پھر ان میں شدید ترین قلقلہ جو ہے وہ کرنا پڑے. اب کلمات کی طرف کے بعد قرآنی آیات کی طرف آ جائیں. تبت یدا ابی لہب وتب فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فليعبدوا رب هذا البيت ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فما يكذبك بعد بالدين وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فيعذبه الله العذاب الأكبر يخرج من بين الصلب والترائب فبشرهم بعذاب أليم لتركبن طبقا عن طبق بلى إن ربه كان به بصيرا عينا يشرب بها المقربون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وكذبوا بآياتنا كذابا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ثم عبس وبسر ثم وربك فكبر وثيابك فطهر تبت يدا أبي لهب وتب فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فليعبدوا رب هذا البيت ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن ربهم بهم يومئذ لخبير وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فما يكذبك بعد بالدين وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ما شاء الله.